پیر کے دن 100 بار پڑھ لیں، نیا گھر گاڑی دولت ملے گی، سخت مشکل بھی حل، تمام حاجتیں حل ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے پیر کے دن کا ایک بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں، اور یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے، ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جن کو اس وظیفے کی سخت ضرورت تھی، اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے ہر کام میں اللہ پاک کی مدد شامل ہو، جو کوئی مشکل ہے وہ دور ہو، اس کے ساتھ ساتھ اگر غربت کی پریشانی ہے وہ دور ہو، گھر کی پریشانی ہے وہ دور ہو، اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو اللہ کے کرم سے اللہ پاک گاڑی عطا فرمائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تمام جو دنیاوی معاملات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکلات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اگر اللہ پاک نے چاہا تو دور ہو جائیں گی۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا۔ ناظرین، وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے ان دوسرے بہنوں اور بھائیوں تک پہنچا دیں جو یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے، تاکہ سب لوگوں کا بھلا ہو سکے، کیونکہ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ اللہ پاک آپ کو بھی عطا فرمائیں گے اور ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے ہی ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی یا نہیں۔ تو اپنی پسند کا اظہار لائک کر کے ضرور کیجئے گا، تاکہ آپ بھی ہمارے اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دے سکیں اور ان وظائف کو پوری دنیا میں پھیلانے میں ہماری مدد کر سکیں۔ تو ناظرین، وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے یہ عمل جو ہے آپ نے پیر کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ تو ناظرین، میں اب وظیفہ بتا دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ بہت سارے بہن بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ آپ بولتے بہت ہیں، تو بولنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ آ سکے۔ تو اب میں وظیفہ بتاتا ہوں، آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے پیر کے دن یہ وظیفہ جو میں اب بتانے لگا ہوں یہ آپ توجہ سے سن لیجئے گا، کیونکہ بعد میں پھر جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کے کمنٹ کا، کئی کمنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم جواب نہیں دے پاتے، کیونکہ بہت سارے کمنٹس جب وصول ہوتے ہیں تو ہم جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کچھ کمنٹ رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ ابھی سے توجہ سے سن لیں تاکہ آپ سب کو کچھ ادھر ہی اور کچھ ویڈیو میں ہی سمجھ آ جائے۔ تو ناظرین، آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے، آپ نے پیر کے دن آپ نے کسی بھی نماز کے بعد، کوئی بھی نماز، چاہے فجر کی، ظہر کی، عصر کی، یعنی کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور آپ نے ایک ہی دن بس یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے، کیونکہ جب آپ نماز ادا کریں گے تو آپ ویسے ہی باوضو ہوں گے، اس لیے آپ نماز کے بعد یہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے ایک وظیفے والا ماحول بنانا ہے، یعنی وظیفے والے ماحول سے مراد یہ ہے کہ آپ نے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے۔ وظیفہ آپ نے جب سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا، اور درود ابراہیمی ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں آپ نے وہی والا پڑھنا ہے۔ اور میں آپ سے ہر بار کی طرح گزارش کروں گا، ہر ویڈیو میں میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ اس سے درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور اس درود پاک کی برکت سے ہی انشاءاللہ تعالی ہمارا دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں فائدہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اور تیسرا کلمہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے بہن بھائیوں کو نہیں پتا کہ تیسرا کلمہ کون سا ہے، تو میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ تیسرا کلمہ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ پاک ہے اللہ تعالیٰ، تمام تعریف اللہ جل شانہ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو بلند اور عظمت والا ہے۔ گناہوں سے بچنے، تو ناظرین یہ تیسرا کلمہ، یہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ، یہ آپ نے ترجمے کے بغیر آپ نے 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے ترجمہ نہیں پڑھنا، یہ تو میں نے آپ کو ویسے پڑھ کر سنایا ہے۔ آپ نے ترجمے کے بغیر آپ نے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی جب آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے تو بہت سارے بہن بھائیوں کو آیت الکرسی بھی نہیں آتی، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ آیت الکرسی کو کہیں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زبانی نہیں یاد، یا آپ نیٹ سے سرچ کر کے آپ موبائل میں سامنے رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو ایزی لگے۔ تو ناظرین 21 مرتبہ جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں پڑھا تھا، تو بس آپ نے اتنا سا عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مایوسی کو پسند نہیں کرتے، تو اس لیے آپ نے عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ بے شک ہم بہت ہی گنہگار ہیں، لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ پاک کو مایوسی پسند نہیں ہے، اس لیے آپ نے مایوسی نہیں ہونا۔ اپنے گناہوں کو دیکھ کر آپ نے مایوس نہیں ہونا، اور آپ نے اللہ پاک کے حضور اللہ کی رحمت طلب کرنی ہے، اللہ کی برکت اللہ سے مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ اس عمل کرنے کے بعد جب آپ یہ وظیفہ پورا کر لیں گے تو اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے کسی بھی مقصد کے لیے آپ اپنی دعا مانگیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ پاک نے چاہا تو وہ ضرور پورا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کے حضور کوئی بھی واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ یہ دعا جو ہوتی ہے، یہ دعا ہماری عبادت کا مغز ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب دعا مانگنی ہے تو آپ نے اس یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ میری جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمانی ہے، اور لازمی قبول فرمانی ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ میری دعا کبھی رد نہیں ہوگی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں ہوگی۔ تو ناظرین یہ عمل تھا جو میں نے آپ کو بتانا تھا۔ بہت سارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ہمیں میسج کرتے ہیں اور یوٹیوب کی ویڈیو پر کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں فلاں مقصد میں کامیابی کا وظیفہ بتا دیں۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ پیر کے دن آپ نے کرنا ہے، اور یہ ایک ہی پیر کے دن کو آپ نے کرنا ہے، اور آپ اس کو ہر مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، ہر جائز مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، کثرت سے ذکر کی تو کوئی حد نہیں ہے، اس میں ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق کثرت کر سکتا ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ مجھے کچھ ایسا سکھا دیں جو مجھے قرآن کی جگہ کفایت کر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے وہ 100 حج کرنے والے کی مانند ہے۔
جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ الحمدللہ کہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 مجاہدوں کو گھوڑوں پر سوار کیا، یعنی انہیں سواری دی، یا فرمایا وہ 100 عذورات لڑنے والے غازی کی طرح ہے۔ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے، اور جس نے صبح و شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا اس سے اچھا عمل کسی نے نہیں کیا۔ البتہ وہ شخص جو یہ کلمات اس طرح کہے یا اس سے زائد بار کہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا آپ کو ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو ناظرین مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے شیئر کریں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نیک کام میں ہمارا ساتھ ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی قسم کی سمجھ نہ آئی ہو تو پھر بھی آپ ہمیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے آپ کے کمنٹ کا جواب دینے کی۔ تو میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے وظیفے کے ساتھ۔ دعا ہے جو لوگ اس عمل کو کریں اللہ پاک سب کی مشکلات دور فرمائے، اور جو نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلات دور فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔